میں نے سبری سنی اور اب جب اکنامک سسٹینیبلٹی، معاشی استحکام اور اکنامک گروتھ کا زمانہ آ چکا ہو دنیا پر، اس وقت آپ کو عذاب کی شکل بھی اکنامک ہی ہوگی. اس وقت آپ کو آپ پہ جو قدرت اور فطرت کی طرف سے لعنت کے قسمیں آئیں گی، وہ بھی اسی نوعیت سے تعلق رکھتی ہوں گی نا. اور آپ کو عذاب آتا ہی مطلب اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خاص بے حسی ہے جو آپ کو اس لمحے تک لے جاتی ہے. اور اس میں جو ایک آپ میرے پروگرام میں ایک اصطلاح سنتے ہیں ہیومن سٹف، اصل میں اس کے لیے ہیومن سٹف کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں آپ کو فرام دا ڈے ون، مطلب بچے ذرا اوپر ہونا شروع ہوئے تھے تو ان سے یہ برانڈ کانشیس ہونا اور برانڈز کو دکھا دکھا کے شو مارنی، اس کے اوپر بات شروع ہوئی. تو اب جب وہ اس عمر کو آئے ہیں تو اب وہ اپنے یعنی ہم جولیوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی چیز خود ڈیزائن کرتے ہیں، ہم خود پہنتے ہیں، ہم خود لیتے ہیں. اور یہ بات بھی ان کے حلق سے اترتی ہے. وہ بیٹے کو میں نے ایک دن کہا کہ اب تم نے خاص طرح کے بڑے بڑے پرنٹ والے نہ اس لیے پہنا کرو کہ وہ جو آ گئی ہے چیز، آپ ان کا اشتہار تو نہیں ہو نا کہ آپ کی کمر اور آپ کی چھاتی جو ہے وہ لوگوں کے برانڈز کا اشتہار بنی پھرے. تو یہ محنت تو ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک لمبا عرصہ اس پہ انفرادی طور پر بھی کام کرنا پڑتا ہے، اجتماعی طور پر بھی. مگر وہاں سوال یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا. 12 سے 15 سال ہو گئے یہ اون والے تماشے لگے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ وہ جو 12 لاکھ اون دینے والا ہے، ظاہر اس کے خریدار ہیں تو یہ کام چل رہا ہے. اس نے کسی جگہ بھی ایک دن بھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ 12 لاکھ میں 10 لاکھ میں ایک 800 سی سی سوزوکی جو ہے وہ ایک عام سے متوسط فیملی کے لیے آ سکتی ہے، اور 2 لاکھ میں کسی بے روزگار کو آپ وہ رکشہ لے کے دے سکتے ہیں، یا 2 نوجوانوں کو موٹر سائیکل لے کے دے سکتے ہیں جس پہ وہ اپنی نوکری یا اپنی کسی بھی ضرورت کے تحت پورا کریں. آپ کسی دن ان 12 لاکھ اون دینے والوں کو پوچھیے کہ اچھا ایسے کرتے ہیں نا کہ آپ کار تھوڑی سی لیٹ ہی لے لیں. کار تو آپ کے پاس جس نے اگلی بک کروائی ہوئی ہے 1 کروڑ روپے کی، اس کے پاس پہلے بھی گاڑیاں ہیں، ایک شاید کے ہو سکتا ہے 2 ہوں. تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، اور اس انتظار کے بدلے میں یہ جو 12 لاکھ ہے نا، اس میں ہم ایک اچھی سفید پوش فیملی کو سوزوکی کار لے دیتے ہیں جس پہ ان کے بچے عزت سے سفر کریں گے، ان کی بچیاں اسکول چھوڑنے میں آسانی ہوگی اور ان سے خریدی نہیں جانی، اور ان کو ایک بڑی سہولت ہو جائے گی. اور اس طرح ایک کو کسی بے روزگار سے نوجوان کو جو اب آگے پڑھ بھی نہیں سکا اس کو کوئی رکشہ لے دیتے ہیں، یا 2 نوجوان جو کسی فیکٹری میں جاتے ہیں یا دور جا کے تھوڑی سی کام کرتے ہیں ان کو موٹر سائیکل لے دیتے ہیں. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ماں مر جائے گی، مطلب کہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں وہ جس جگہ پر کسی کا کوئی بھلا یا بے لوس پن جو ہے نا، وہ بے لوس، آپ وہ وہاں پہ الیکشنوں سے پہلے اشتہار لگتے ہیں نا لوگوں کے، وہ بڑے بڑے بینرز، تو اس میں کہتے ہیں بے لوس کی عادت، نہ ڈر اور بے باک. تو وہ انہوں نے صرف نام سنے ہیں، وہ سارے وہی ہیں جو بڑی بڑی لینڈ کروزروں والے اور بڑی بڑی جیپوں والے. وہ بے لوس کی عادت جو ہے، اس بے لوس کی عادت کو آپ کسی دن کہہ کے دیکھیں، پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کی جو گاڑی ہے یہ 50 لاکھ کی ہے. بس اب 50 لاکھ کیا، اب تو 1.5 2 3 کروڑ والی رکھتے ہیں. چلیں آپ کی 1 کروڑ والی گاڑی ہے، آپ ایسے کریں کہ 80 لاکھ والی کار پہ آپ مطمئن ہو سکتے ہیں. تو 20 لاکھ میں ذرا یہ تھوڑے سے کام کر لیے جائیں تو بہت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں پر جو اب ہے نا مدد کرنے کا یا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ ادھر سے لا کے 2-4 دیگیں چڑھائیں، پھر وہ ایک اور راشن کے تھیلے منگوائیں، پھر مطلب اس طرح کر کے. لیکن جو ٹینجیبل قسم کی سسٹینیبل ہیلپ ہے، سسٹینیبل قربانی،
اور بے لوث طریقے سے بس بھول جانا کہ اچھا یار یہ اس سے کسی کا بھلا ہوتا ہے ہو جائے، اور اپنی ضرورت کاٹ کے کسی کی خاطر. اس کی مثالیں وہاں شاید کہیں خطبوں میں پڑھ دیتے ہوں گے کہ حضرت عثمان نے کنواں خریدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وقف کر دیا، جو مرضی پانی بھرے اس میں سے. مگر آج آپ کہاں سے پیش کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے جس وقت اکنامیکل اور معاشی استحکام کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے اور اس وقت ریس ہے، اب آپ کا جو قد قامت، آپ کی سوورینٹی، آپ کی ورتھ، آپ کی بات کی اہمیت، آپ کی انٹرنل پالیسی، آپ کی ایکسٹرنل پالیسیز، یہ ساری چیزیں آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ باؤنڈ ہیں. جس وقت یہ دنیا پہ وقت آ چکا ہے، آپ انفرادی طور پر اپنی لیئرز اور اپنی ذہنی عیاشی اور مسابقت کی جو ایک آپ میں دوڑ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کمپرومائز کر کے یہ 10% جو قیمت خرید ہے اس پہ کبھی آپ خیال ہی نہیں آتا. اور دوسرا مقام تو بہت بات کا ہے، وہ ایک شعر ہے، پتہ نہیں کن کا ہے لیکن اساتذہ میں سے کسی کا ہی ہوگا، کہ اقرار کی منزل تو بہت بعد کی شے ہے، لوگوں میں ابھی جرت انکار کہاں ہے. تو جناب یہ حالتیں ہیں کہ ایک عذاب کی یہ شکل بھی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اکنامیکل گروتھ اور معاشی استحکام، معاشی دوڑ اور معاشی گروتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں اس زمانے کی ضرورت ہیں. تو اسی حوالے سے جہاں جہاں گھن لگا ہوا ہے انسانی فطرتوں کو، اور جہاں جہاں نمبنس اور ایک خاص طرح کی بے حسی کریٹ ہو گئی ہے، اس کو ریورس کرنے کی تو تب بات ہوگی جب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ پٹ فال ہے یا یہ ہم پٹھی طرف جا رہے ہیں. ابھی تو آپ کو احساس ہی کوئی نہیں. اس ہفتے میں بلکہ آگے کچھ دن تک میں نے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں کہ کہاں ہمیں ایک جملہ سو تم غیر قوموں کی ریس مت کرو، وہ ہمیں بچا کے کہیں اور طرف لے جاتا ہے، اور معاشرے کو اجتماعی طور پر سارے دعووں اور بڑے بڑی بوسٹ فل اسلامائزیشنوں کے کلیم کے باوجود آپ کو صرف بے لوث کے حقیقی معنی بھی سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گے. اور ہمیں وہ مثالیں نظر آتی ہیں. ہم تو خیر ان لوگوں کو دیکھ کے جوان ہوئے ہیں، انہی کو دیکھ کے زندگی گزاری ہے، ابھی بھی ہیں. تو وہ جو ہے نا آپ کی جو حصے مر جائیں اور ہماری طرف حصے زندہ تر ہو جائیں، تو اس کے بعد بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فیوچر کس کا ہے. اللہ کرے آپ کا بھی ہوا کرے فیوچر، اور آپ بھی اپنی نسلوں کو سارے قوا کی حصیات کو زندہ رکھتے ہوئے اگلے زمانوں میں منتقل کرنے والے بنے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.